الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، صبر کا بیان جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول یہ روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جامع قول پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، لیکن وقت کی کمی کے باعث اس پر بات مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ تو آج بھی یہی حدیث، یہی قول مبارکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، اس پر گزشتہ نشست میں بات ہوئی اس حصے پر کہ ایمان کے بہت سے پہلو، بہت سے حصے اور بہت سے تقاضے ہیں، ان میں سب سے بڑا اور سب سے اہم حصہ جس کو شطر کہا گیا ہے، شطر عربی میں نصف کو کہتے ہیں، آدھے کو، وہ صفائی ہے، وہ پاکی اور نظافت جس کو ہم اپنی عملی زندگی میں بہت کم توجہ دیتے ہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو بڑے محدود دائرے میں دیتے ہیں۔ اس کو اسلام ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ صفائی کا مفہوم روز نئے کپڑے پہننا نہیں ہے، صفائی کا مفہوم کپڑوں کو اجلا رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے۔ صفائی کا مفہوم ہر سال اپنے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کے فرنیچر کو تبدیل کرنا نہیں ہے، ان کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ان کو کپڑا مارتے رہنا ہے، ان کو گندگی سے محفوظ رکھنا ہے۔ صفائی کا مفہوم کوئی بہت زیادہ عالیشان قسم کے اس آلات صفائی کا استعمال نہیں ہے، سادہ سے پانی سے اپنے ہاتھ، منہ، اپنے چہرے، اپنے بستر، اپنے برتن، اپنے جسم، اپنے گھر، اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کو مزین رکھنا۔ اس کے بعد کے جتنے درجے ہیں وہ انسان کے وسائل پر منحصر ہے۔ انسان کو سہولت میسر ہے، وہ ایک کی جگہ 4 جوڑے بنا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس 4 نہیں 10 جوڑے موجود ہیں
اور جسم سے اس کے اثرات محسوس نہیں ہوتے تو یہ صفائی نہیں ہے، نہ ستھرائی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا درست استعمال ہے۔ اس پر ہم الگ بات کریں گے، یہاں مراد سے صفائی۔ اور صفائی کے معاملے میں جو سب سے بڑی بد احتیاطی ہم سے سرزد ہو رہی ہے صبح شام، وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کے اندر کا حصہ صاف کر کے اپنے گھر کا باہر کا حصہ گندا کر دیتے ہیں، اپنا گھر صاف کر کے اپنے پڑوس کا گھر گندا کر دینے کو صفائی سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس پہ گزشتہ نشست میں بات ہو چکی۔ الطہور شطر الایمان، ایک بات تو آپ نے اس میں یہ فرمائی۔ دوسری بات فرمائی والحمدللہ تملأ المیزان، اس پر بھی ہم بات کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اتنا بھاری ہے اس وقت، اس لمحے میں جب انسان کو اپنے وزن اعمال کو بھاری کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آخرت میں حساب و کتاب کے وقت، اس وقت محض زبان سے یہ کلمہ کہہ دینا اتنا بھاری ہے کہ وہ تملأ المیزان، انسان کے نامہ اعمال کے میزان کو، اس پلڑے کو جس میں اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا، اس کو بھر دے گا۔ کیوں؟ اس اتنے سے جملے میں جس کو انسان بے دہانی میں بھی کہے تو ہزاروں بار کہہ سکتا ہے دن میں، اتنی طاقت کس بات کی ہے؟ یہ محض الحمدللہ کہنا نہیں ہے، اس سے مراد انسان کے دل سے ان کلمات کا نکلنا ہے، اس سے مراد انسان کے وجود سے اور انسان کے ہر ذرے سے اور زاویے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف پھوٹنا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگی جب یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب انسان کو شعوری طور پر اس بات کا احساس ہو جائے کہ سانس لینے سے لے کر اپنی ضرورت کی زندگی کے ہر پہلو سے ہم اللہ تعالیٰ کی کس قدر محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ضرورت ہے کس طرح ہماری پوری کروا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر دیکھیے، دنیا میں زر و جواہرات کی کمی ہے، سونا ہر ایک کے پاس نہیں ہوگا، دوسری نوعیتوں کے زیورات انسان کو میسر نہیں ہوں گے، جواہرات اور ہیرے اور زمرد اور فلاں کہاں، کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا اصلی حالت میں، مجھے تو نہیں پتا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سوچئے کہ کیا ان میں سے کسی چیز کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے؟ ہم میں سے انسانیت کے بڑے حصے کو کیا ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا کام اس سے رکا ہوا ہو، زندگی کا کوئی پہلو رکا ہوا ہو؟ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہوا، آکسیجن، اور اب تک الحمدللہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا، وہ کبھی ابھی تک وہ کسی انسانی دسترس میں نہیں آ سکی۔ ٹیکس تو اس وقت لگے نا جب اس پہ کوئی گرفت حاصل کر سکے، انسان کو یہ قدرت حاصل ہو سکے کہ وہ دوسرے انسانوں سے آکسیجن روک لے۔ اس کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے؟ پانی کی، اس پہ جتنے چاہے ٹیکس لگا لے، لیکن ہم میں سے ہر شخص کو کچھ کو مشقت کے ساتھ، کچھ کو گدلا، کچھ کو صحت اور انسانی جان کے لیے تھوڑا سا مضر بھی، لیکن میسر ہے۔ یعنی انسانی زندگی کا، انسانی جان کے ڈور کا رشتہ انسان سے، روح اور جسم کا رشتہ انسان کا برقرار ہے، اتنا پانی میسر ہے۔ ایسے ہی اور ضرورت کی تمام وہ چیزیں دیکھ لیں جس سے ایک انسانی جان زندہ رہ سکتی ہے، وہ ہم میں سے اکثر کو حاصل ہے۔ یہ ہے مقام تشکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق چیزیں اتار دی ہیں، لیکن جو چیز کامن ہے، جس کو ہر شخص کی ضرورت ہے، جو ہر ایک کو ضرورت پیش آ سکتی ہے جس کی، وہ ہر ایک کے دروازے پر، اس کی دہلیز پر بغیر کسی مشقت کے موجود ہے۔ سانس لینے کے لیے ہمیں صرف اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ ہمیں سانس لینا ہے، بلکہ ہمیں تیار بھی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جب ہم ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، تب بھی نیند کی کیفیت میں انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، اس کو نہیں پتا ہوتا میں کہاں سو رہا ہوں، ہاتھ کہاں جا رہا ہے اور پیر کہاں پڑا ہوا ہے۔ اس کیفیت میں بھی آٹومیٹکلی اس کا سانس، اس کو آکسیجن اس کو میسر آ رہی ہے۔ یہ اگر چھوٹی سی بات جو ایک مثال کے طور پہ میں نے اس وقت عرض کی، اگر انسان اپنے ذہن میں اتار لے، ذہن نشیں کر لے، تو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں کس قدر ہیں، کس قدر وسعت کے ساتھ ہیں، اور ان رحمتوں کو کس قدر انسان کس قدر وسعت کے ساتھ ہر وقت، ہر لمحے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔
اس وقت پھر انسان کو معلوم ہوگا، اور اس وقت انسان کے ذہن سے اگر یہ بات ادا ہوگی کہ الحمدللہ، تو پھر وہ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے میزان کو بھرنے کا باعث بنے گی، اور اس کے میزان میں اس کے کام آنے کا باعث بنے گی۔ اور اس کے بعد دوسری بات فرمائی، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ راوی کو شک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تملأان فرمایا یا تملأ ما بین السماوات والارض، دونوں کا مفہوم ایک ہے، دونوں کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں لفظوں کے بیان کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن راوی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ایک ایک بات انتہائی احتیاط سے نقل کرتا ہے، چونکہ صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے تابعین اور تبع تابعین نے یہ اہتمام کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات غلط طور پہ منسوب نہ ہو سکے، اس لیے اگر ان کو ایک لفظ میں جس کے معنی میں کوئی فرق نہیں آ رہا، جس سے مفہوم تبدیل نہیں ہو رہا، ان کو ہلکا سا تردد بھی پیش آتا ہے، ذرا سا شک بھی پیدا ہوتا ہے، تو وہ دونوں لفظ نقل کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تملأان دونوں بھر دیتے ہیں، یا تملأ ما بین السماوات والارض، مفہوم یہی ہے کہ جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو ان کا وزن اتنا ہے کہ اس آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، جتنا بڑا خلا ہے، جتنا بڑا گیپ ہے، وہ یہ دونوں لفظ، چھوٹے سے لفظ جن کو بیان کرنے میں کوئی ہمیں مشقت نہیں ہے، کوئی دقت پیش نہیں آ رہی، وہ اس خلا کو بھر دے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ، ان دو لفظوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ آگے فرمایا والصلاۃ نور، نماز تو نور ہے۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ فحشاء وہ تمام برائیاں جن کو ایک معاشرہ برا سمجھتا ہے، جھوٹ بولنا برائی، بے حیائی کے کوئی بھی کام ہو برا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے، دھوکہ دینا برا ہے، ہر وہ چیز جو معاشرے میں انتہائی درجے میں برائی شمار ہوتی ہے، خاص طور سے اس کو فحش کہا جاتا ہے، بےہودگی کہا جاتا ہے، بدتمیزی کہا جاتا ہے، ان تمام سے نماز روک دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا والمنکر، وہ تمام چیزیں جن کو سے منع کیا گیا ہے، قرآن منع کرتا ہے، حدیث منع کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اسلام نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان تمام برائیوں سے نماز روک دیتی ہے۔ یہاں یہ کیا فرمایا؟ الصلاۃ نور، نماز ایک نور ہے۔ نور کا مفہوم آپ جانتے ہیں، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی۔ روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب اس کو کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو، جب اس کو کچھ نظر نہ آ رہا اور وہ دیکھنا چاہتا ہو، اور نہ دیکھنے کی صورت میں اس کا نقصان ہوتا ہو۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے راستہ، وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنا ساز و سامان، اپنی ضرورت کی کوئی چیز، لیکن اندھیرا ایسا ہے کہ اس کو کوئی چیز سجھائی نہیں دے رہی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت تو ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی لو بھی اس کو نور بن کے نظر آتی ہے، حالانکہ اس کو نور کوئی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ روشنی کہتے ہوں گے، نور نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ہم میں کوئی پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، اس کو معلوم ہے کہ نور کسی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی روشنی کو کہتے ہیں۔ اتنی روشنی جس کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہ رہے، جس کے بعد انسان کو روشنی کی غرض سے کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس کو روشنی کہتے ہیں، نور کہتے ہیں۔ تو جب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور فرمایا، اس کو اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ملا کے دیکھیں تو نماز سے مراد ایسی روشنی ہے جس کی ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے اس کی زندگی منور کر دیتا ہے، اس کے راستے کھل جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، اور اس کو پھر بھٹکنے سے بچا لیتے ہیں۔ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، کوئی اندھیرا نہیں رہتا،
کوئی شک نہیں رہتا، کوئی شبہ نہیں رہتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ اور اگر کوئی قرآن پہ یقین رکھتا ہے تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اگر ہماری نماز ہمارے سامنے ہماری زندگی کو روشن اور منور کر کے نہیں پیش کر رہی تو یہ قرآن کی غلطی نہیں ہے، ہماری نماز اب تک اللہ کے بیان کے مطابق نماز نہیں بن سکی۔ اگر وہ نماز بن جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اور قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کے مطابق جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی، انسان کی زندگی اب خود منور ہو جاتی۔ تو الصلاۃ نور، چوتھا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ نماز نور، روشنی ہے، راستہ دکھانے والی ہے۔ اور آگے فرمایا والصدقۃ برہان، صدقہ وہ تمام مالی عبادات جو ہم اللہ کے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ تمام صدقہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقۃ الفطر کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزمرہ کے ہماری اس نیکی اور تبرع کی صورت میں ہو جو ہم کسی بھی ضرورت مند کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو فراخی عطا کی ہے، جو وسعت عطا کی ہے، اس میں سے اس کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ یہ اس کا احسان ہوگا کہ ہم سے وصول کر لیں۔ یہ ہے صدقہ، چاہے فرض ہو، واجب ہو یا نفلی ہو۔ یہ برہان ہے۔ برہان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے عطا کردہ ایمان کو پختہ کرنے والا۔ جب اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم اللہ کے کسی بندے کی ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی غرض سے کچھ مال کا حصہ عطا کرتے ہیں، اس کو گفٹ کرتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں اور اس سے اپنی کوئی غرض وابستہ نہیں کرتے، اس سے پھر فائدہ اٹھانے کی نیت دل میں نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں پختگی عطا کرتا ہے اور اس صدقے کو ہمارے ایمان کے لیے برہان بنا دیتا ہے۔ برہان کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے نتیجے میں جو چیز ہمارے سامنے موجود نہیں ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ ایمان بالغیب ایسا لگے کہ جیسے ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، ایسا لگے کہ ہم اللہ پر جو ایمان لا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، یہ گویا کہ ہم دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ پختگی اور یہ یقین کی انتہائی مضبوط کیفیت دل میں پیدا ہو جائے، یہ صدقے کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے اگر اس کو اسی طرح پیش نظر رکھا جائے۔ والصبر ضیاء، یہ روایت یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی ہے امام نووی نے، وہ اس جملے کے لیے کی ہے کہ صبر ضیاء، صبر کیا ہے؟ وہ روشنی ہے۔ روشنی کیسی؟ ایسی روشنی جیسے نور کہا، ایسی روشنی جو انسان کے لیے راستہ روشن کر دیتی ہے، نمایاں کر دیتی ہے۔ ہم صبر پہ پہلی نشست میں بات کر چکے ہیں کہ صبر کہتے کس کو ہے۔ صبر بنیادی طور پر اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے راستے بند ہو جائیں، راہیں مسدود ہو جائیں، اس کو محسوس نہ ہو، یہ ہو کہ مجھے کوئی کام کرنے کا راستہ سجائی نہیں دے رہا، میرے سامنے کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی، کوئی رخنہ کھلا ہوا نہیں ہے، اس کیفیت میں انسان اپنی صلاحیتوں کو روک کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے مدد مانگے کہ میرے لیے کوئی راستہ کھول دے، اور جب تک راستہ نہ کھلے اس وقت تک اپنی صلاحیتیں روک کر رکھے۔ تو یہاں فرمایا کہ صبر ضیاء، کہ صبر کے نتیجے میں جب انسان اپنا اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، جب اپنی صلاحیتوں کو مجتمع کر لیتا ہے، جب نئے راستوں کی تلاش شروع کرتا ہے اور ایکشن نہیں لیتا، ایکشن کو روک لیتا ہے کچھ دیر کے لیے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کا راستہ روشن اور منور کر دیتے ہیں۔ اس کو صبر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان۔ والقرآن حجۃ لک وعلیک، اس پہ کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ، قرآن پہ بات ہوگی کہ قرآن کی دو ہی صورتیں ہیں جو اللہ نے نازل کر دیا، وہ نازل کر دیا۔ اب یا تو وہ ہمارے لیے دلیل بنے گا، قیامت کے دن ہمارا راستہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں راستہ دکھائے گا اور آخرت کی منزل آسان کرے گا، یا ہم پر حجت بنے گا کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہماری مخالفت کرے گا اور اللہ کے سامنے یہ دلیل لے کر آئے گا کہ میں اتنی بڑی نعمت تیری ان کے سامنے لے کر آیا تھا اور انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اس پر عمل نہیں کیا، آج کا دن ان کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن کے صرف دو صورتیں ہیں،
کاش کہ ہمارے لیے قرآن لڑنے والا بن جائے، اور کاش کہ قیامت کے دن قرآن ہمارا مقدمہ لڑے اور ہمیں آخرت میں سرخرو کرے۔ کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح سانس لیتا ہے، صبح اٹھتا ہے، فبائع نفسہ، اور اپنے جان کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ اور پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اپنی جان کو آزاد کرا لیتا ہے جہنم سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، یا ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے حکم مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دن اس کے لیے جنت کا ایک باغ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔